الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ آج ہم ملحدین کے چند اعتراضات ذکر کریں گے، پھر اس کے جوابات دیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور مسلمان اس سے فائدہ حاصل کرے، کیونکہ ہم بہت پیچھے ہیں، تو اس سے لوگوں کو پیدا ہوگا اور آپ لوگوں کو اللہ رب العزت اس کا اجر دے گا۔ یہ ایک نیکی کا عمل ہے، اس لیے آپ یہ شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔ یہ بہت اہم اور نازک اعتراض ہے جو ملحدین اور مغربی فکر رکھنے والے لوگ اکثر نبی علیہ السلام پر کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کیوں کی۔ ان کا مقصد اعتراض نہیں بلکہ اسلام کے کردار اور نبی علیہ السلام کی عظمت کو مشکوک بنانا ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس کے تفصیلی جوابات دیں گے۔ ملحدین کا اعتراض۔ ملحدین عام طور پر تین باتیں کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کئی شادیاں شہوت یا عورت دوستی کے لیے کیے۔ نمبر 2، اسلام میں ایک مرد کو 4 شادیاں کی اجازت ہے، مگر نبی علیہ السلام نے 9 سے زائد شادیاں کیوں کی۔ نمبر 3، نبی علیہ السلام کی بعض بیویاں عمر میں بڑی تھی یا بیوہ تھی، اس میں کیا حکمت ہے؟ جواب سن لے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں شہوت نہیں بلکہ تبلیغ، اصلاح اور معاشرتی مصلحت پر مبنی تھی۔ ہر نکاح کے پیچھے الہی حکمت اور امت کی تربیت چھپی ہوئی تھی۔ یہ نکاح نبی علیہ السلام کی خصوصیات النبی میں سے تھے، جیسا کہ فقہاء و محدثین نے ذکر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جوانی کا دور اور ازدواجی زندگی۔ نبی علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں صرف ایک شادی کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 40 سال کی بیوہ تھی۔ وفاداری سے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 25 سال کی زندگی وفاداری سے گزاری، دوسری شادی نہیں کی۔ حکمت یہ ہے، اگر آپ شہوت پرست ہوتے تو جوانی میں ایک بڑی عمر کی بیوی سے نکاح نہ کرتے، بیوہ سے ہی، بلکہ عرب کے رواج کے مطابق نوجوان عورتوں سے نکاح کرتے۔ یہ خود ایک واضح ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کی شادیوں کا مقصد شہوت نہیں تھا۔ نمبر 2، متعدد شادیاں کب ہوئی؟ تمام دوسری شادیاں ہجرت کے بعد ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال سے زائد تھی، یعنی بڑھاپے میں۔ حکمت اس میں کیا تھی؟ یہ وہ عمر ہے جس میں عام انسان کی شہوت کمزور ہو جاتی ہے، لہٰذا ان نکاحوں کی پیچھے دعوتی، سیاسی اور اصلاحی مقاصد تھے۔ نمبر 3، نبی علیہ السلام کی شادیاں کن سے ہوئی؟ تقریباً تمام ازواج بیوہ یا مطلقہ تھی، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھی۔ مثلاً حضرت سودا بیوہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت کے لیے نکاح کیا۔ حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی
شوہر کے انتقال کے بعد ان کی دلجوئی کے لیے نکاح کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیوہ اور بچوں والی خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچوں کی پرورش کے لیے نکاح کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اور صفیہ رضی اللہ عنہ دشمن قبیلوں سے تعلق رکھتی تھے۔ نکاح کے ذریعے ان قبیلوں میں اسلام پھیل گیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ نکاح نے مکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کیے۔ حکمت یہ ہے ہر نکاح کا تعلق سیاسی، قبائلی یا سماجی اصلاح سے تھا۔ یہ شادیاں اسلام کے فروغ، رشتوں کی مضبوطی اور معاشرتی تحفظ کا ذریعہ بنے۔ نبی علیہ السلام کو ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت کیوں ملی؟ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی جو وحی کے ذریعے مخصوص کی گئی۔ قرآن پاک میں ہے لا یحل لک النساء من بعد، سورۃ احزاب میں 52 نمبر آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید عورتیں حلال نہیں۔ یعنی جب نبی علیہ السلام نے جن خواتین سے نکاح کیا وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اس کے بعد مزید نکاح کرنے کی بھی ممانعت آ گئی۔ نمبر 5، نبی علیہ السلام کی ازدواجی زندگی میں کردار اخلاقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کے ساتھ عدل، محبت اور انصاف کیا، حالانکہ یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ قرآن نے بھی فرمایا وَلَا تَسْتَطِيعُونَ أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، سورۃ نساء 129 نمبر آیت میں تم عورتوں کے درمیان مکمل عدل نہیں کر سکو گے اگرچہ تم چاہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر انصاف کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ یہی آپ کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام کی شادیاں دین کی خدمت کا ذریعہ تھا۔ احکام شرع یعنی طلاق، عدت، پردہ، نکاح کے اصول جو ہے سب ازدواجی مطہرات کے ذریعے امت تک پہنچے۔ عورتوں کے مخصوص مسائل، حیض، غسل، گھر کا نظم و ضبط امت کو آپ کی بیویوں کے ذریعے معلوم ہوئی۔ ازواج مطہرات اسلام کی معلمات اور مبلغات بنے۔ تو خلاصہ یہ ہوا نبی علیہ السلام کی شادیوں کا مقصد شہوت نہیں بلکہ شریعت کی تکمیل، معاشرتی اصلاح، تبلیغ اور حکمت تھی۔ اگر مقصد دنیاوی لذت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں ایسا کرتے، بڑھاپے میں نہیں۔ ازواج مطہرات کی سیرت خود گواہ ہے کہ وہ علم و دین کی خادم تھیں، نہ کہ دنیا کی آسائش کی طلبگاہ۔ تو یہ نبی علیہ السلام پر جو ملحدین کی طرف سے اعتراض ہوئے ہے کہ نبی علیہ السلام نے اتنے شادیاں کیوں کی، کیونکہ قرآن پاک میں تو 4 شادیوں کا ذکر آیا ہے اور نبی علیہ السلام نے زیادہ شادی کی، یہ کیوں؟ تو یہ ان کے جوابات تھے۔ تو آپ یہ سن لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔